بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انٹرنیشنل ریلیشنز میں جب بھی کسی دو ممالک کے درمیان بہت زیادہ اچھے تعلقات ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں ممالک کو ایک دوسرے سے بہت زیادہ فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ جیسے آپ سی پیک کی مثال لے لیں، پاکستان چین کے لیے شہرک بن چکا ہے اور پاکستان کی معیشت کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، تو دونوں ممالک کی دوستی اس قدر بڑھتی جا رہی ہے کہ دنیا ان دو ممالک کو آئرن بردرز کہنے لگی ہے، کیونکہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا اور امریکہ، بھارت، اسرائیل کی چالیں کامیاب نہیں ہوئیں تو یہ دونوں ممالک بہت جلد پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ اب جب اسی پروجیکٹ سے روس کو فائدہ ہونے لگا تو روس کے لیے بھی پاکستان قریب ترین ملک بنتا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے راستے ہی اسے گرم پانیوں تک رسائی ملے گی جو اس کا دیرینہ خواب تھا۔ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات برادرانہ کیوں ہیں؟ کیونکہ سعودی عرب کی ٹیریٹری کی حفاظت کرتے ہیں پاکستانی، ہماری فورسز ہیں وہاں پر جو سعودی عرب کی ٹیریٹری کی حفاظت کر رہی ہیں۔ اور ہمارے لیے سعودی عرب کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ ہماری جو تیل کی ضروریات ہیں وہ سعودی عرب پوری کرتا رہا۔ اب اگر ان دونوں چیزوں کا موازنہ کیا جائے تو جو ملک سیکیورٹی فراہم کر رہا ہے وہ زیادہ سپیریئر ہوتا ہے، لیکن سعودی عرب کیوں سپیریئر رہا؟ ایک تو ہمارے حکمرانوں کی نااہلی، بھلے ان دونوں ممالک کے تعلقات سے زیادہ فائدہ سعودی عرب کو ہو رہا ہو، لیکن ہمارے حکمران پاکستان اور سعودی عرب کا فائدہ نہیں بلکہ اپنا ذاتی فائدہ زیادہ سوچتے تھے۔ دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں جو سعودی عرب کے مقدس مقامات کے لیے جو عزت ہے، جو احترام ہے، اس وجہ سے بھی سعودی شہزادوں کو لگتا تھا کہ وہ صرف سعودی عرب کے ہی نہیں پاکستان کے بھی شہزادے ہیں۔ تو الحمدللہ پاکستان سعودی عرب کے چنگل سے نکل آیا ہے اور اب پاکستان کو تیل کی ضروریات پوری کرنے کے لیے سعودی عرب کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ایک تو اوجل نے کچھ نئے ذخائر دریافت کیے ہیں، دوسرا دو ممالک پاکستان کی تیل، گیس اور ایون کہ بجلی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی آگے بڑھے ہیں، اور بدلے میں ان کو پاکستان سے کیا ملے گا، وہ پاکستان پر یہ عنایت کیوں کر رہے ہیں؟ سعودی عرب کو تو ہم سے سیکیورٹی ملتی تھی، ان کو پاکستان سے کیا ملے گا یہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ پاکستان بہت پہلے سے جانتا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ معاملات کافی خراب ہونے والے ہیں، کیونکہ سعودی عرب باقاعدہ طور پر امریکہ کے کہنے پر اب بھارت اور اسرائیل والے گروپ میں جاتا جا رہا ہے۔ لیکن سعودی عرب ہمیں کن معاملات میں بلیک میل کرتا ہے؟ سب سے پہلے ورکرز کی بات کریں تو اس کا فائدہ سعودی عرب کو ہوتا ہے، سستی لیبر ملتی ہے، لیکن مسئلہ یہ بنا کہ بھارت حاضر ہو گیا کہ اگر آپ پاکستان کی لیبر کے ساتھ بھارت کو ریپلیس کرنا چاہیں تو ہمارے ورکرز حاضر ہیں۔ تو اس کا حل پاکستان نے ترکی اور قطر کے ساتھ بات چیت کر کے نکالا۔ پھر سعودی عرب نے جو ہمارے اسٹیٹ بینک میں ریزروز رکھوائے ہوئے تھے، جس پر وہ ہم سے سود بھی لے رہا تھا، جسے ہم استعمال بھی نہیں کر سکتے تھے، اس پر سعودی عرب نے بلیک میلنگ شروع کی۔ پاکستان نے وہ پیسے بھی الحمدللہ واپس کر دیے ہیں۔ پھر بات آ گئی تیل کی، تو تیل کے حوالے سے ہم آپ کو پہلے تو ایک خوشخبری بتائیں کہ او جی ڈی سی ایل نے حیدرآباد میں تیل کے نئے ذخائر دریافت کیے ہیں، اور اس سے پہلے بھی او جی ڈی سی ایل کو ہاٹ میں، بلوچستان میں، کے پی اور بلوچستان کے کئی علاقوں میں مختلف کنویں دریافت کر چکی ہے، جن میں ڈرلنگ بھی ہو رہی ہے، اور الحمدللہ اتنے ذخائر ہیں کہ یہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کی ضروریات بھی پوری کریں گے اور ان کو ہم دوسرے ممالک کو بھی بیچ سکیں گے۔ لیکن اس میں ٹائم لگے گا، اور تب تک ہم اپنی تیل کی ضروریات کیسے پوری کریں گے؟ کیونکہ سعودی عرب نے ہمیں ادھار تیل دینا بند کر دیا ہے۔ تو ایسے میں دو ممالک میدان میں آئے ہیں، ایک تو آذربائیجان، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اور ترکمانستان۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ انٹرنیشنل ریلیشن میں جب بھی کسی دو ممالک کے درمیان اچھے ریلیشنز ہوتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، دونوں ممالک کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آذربائیجان نے جو پاکستان کو آفر کی کہ ہم پاکستان کو ادھار پر تیل دینے کو تیار ہیں، اور انتہائی رعایت پر اور انتہائی آسان شرائط پر پاکستان سے قرض کی واپسی کا مطالبہ بھی نہیں کیا جائے گا، پاکستان اپنی معیشت کو ٹھیک کرے اور پھر پاکستان اپنا ادھار واپس لوٹا سکتا ہے، اور اس سب کے بدلے پاکستان پر کسی طرح کا دباؤ نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ اشارہ انہوں نے سعودی عرب کی طرف کیا، بلکہ سعودی عرب کو یہ بات سنائی انہوں نے۔
اس کے علاوہ UAE کی ایک کمپنی نے پاکستان کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، پاکستان کو لویسٹ بڈ دے کر، اور جب وقت آیا تو LPG دینے سے انکار کر دیا تاکہ پاکستان میں مہنگائی کا ایک طوفان کھڑا ہو، لوگ عمران خان کے خلاف ہوں، اور اتنی جلدی میں پاکستان کو اتنی کم قیمت پر LPG دینے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ تو اس حوالے سے بھی آذربائیجان نے پاکستان کی مدد کی اور پاکستان سے وعدہ کیا ہے کہ 15 فروری کو LPG کا کارگو انشاءاللہ پاکستان پہنچ جائے گا۔ اب یہ سب کچھ آذربائیجان نے پاکستان کے ساتھ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ پاکستان جانتا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمیں تعلقات خراب کرنے پڑیں گے، نہیں تو ہمیں اپنی خود مختاری کا سودا کرنا پڑے گا۔ تو پاکستان نے آذربائیجان کی ارمینیا کے ساتھ جو جنگ تھی، جو نگورنو کاراباخ کا علاقہ تھا جو ارمینیا سے آذربائیجان نے واپس لینا تھا، اس میں پاکستان نے آذربائیجان کی جو مدد کی، جو اس کی سپورٹ کی، اور نگورنو کاراباخ کا علاقہ تیل اور گیس کے ذخائر سے لدھا ہوا ہے، اور یہ علاقہ آذربائیجان کو دلانے میں پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور ترکی کا نگورنو کاراباخ کے جو تیل کے ذخائر ہیں ان میں باقاعدہ حصہ بنتا ہے۔ تو آذربائیجان اگر پاکستان کو ادھار پر تیل دے رہا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، پاکستان نے بھی اس کی بہت مدد کی ہے، بلکہ یہ تیل کے ذخائر ہی اسے پاکستان اور ترکی کی وجہ سے ملے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ترکمانستان کی۔ پاکستان میں بجلی کے بہت سارے پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے، پاور پلانٹس بھی لگ رہے ہیں، ڈیم بھی بن رہے ہیں، اور اس وقت بھی پاکستان کے پاس کافی کیپیسٹی ہے بجلی بنانے کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں فی الحال سستی بجلی چاہیے، اور سستی بجلی ہمیں ترکمانستان دینے کو تیار ہو گیا ہے۔ ترکمانستان نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کو سستی بجلی دینے کو تیار ہیں، اور 3000 میگا واٹ تک ہم پاکستان کو بجلی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ٹاپی کا منصوبہ ہے، ترکمانستان افغانستان پائپ لائن جو ہے، اس کو بڑھا کر پاکستان اور پاکستان سے انڈیا بھی لے جایا جا سکتا ہے، جس سے پاکستان کو بھی سستی گیس ملے گی، اور انڈیا کو جو گیس ملے گی وہ چونکہ پاکستان سے ہو کر جائے گی تو انڈیا کو پاکستان کو پیمنٹ کرنا پڑے گی۔ اس کے علاوہ ہم پاکستان کی LPG کی ضروریات پوری کرنے کو بھی تیار ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن میں پاکستان کے ساتھ بزنس ریلیشنز ہو سکتے ہیں، ٹریڈ ہو سکتا ہے۔ اب ترکمانستان کو پاکستان سے کیا چاہیے؟ آذربائیجان کی تو پاکستان نے مدد کی تھی، دوسرا آذربائیجان کو JF-17 تھنڈر طیارے بھی چاہیے۔ ترکمانستان کو پاکستان سے کیا چاہیے؟ ترکمانستان ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، اس کے چاروں طرف جو ہے وہ خشکی ہے، اس کے ساتھ سمندر نہیں لگتا، نہ ٹھنڈا سمندر لگتا ہے نہ گرم سمندر لگتا ہے، اور پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان صرف اور صرف افغانستان ہے۔ اگر پاکستان ترکمانستان کو گوادر تک رسائی دیتا ہے تو ترکمانستان پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے، اور یہ بات ترکمانستان کے سفیر نے کہی ہے کہ آپ کے پاس گوادر ہے، آپ کے پاس کراچی ہے، اگر آپ ہمیں یہاں تک رسائی دیں تو ہم پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ ہمارا ملک لینڈ لاکڈ ہے، لیکن اس کے لیے افغانستان میں امن ضروری ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ امریکہ افغانستان سے کیوں نہیں نکلنا چاہتا، بھارت کو کیوں ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں کہ امریکہ کہیں افغانستان سے نکل نہ جائے۔ اگر افغانستان میں امن ہو گیا، افغانستان پاکستان کا بارڈر سیکیور ہو گیا، تو چین اور پاکستان تو مل کر دنیا پر راج کریں گے۔ دنیا کے 70 ممالک ہیں جن کو اس وقت پاکستان کی شدید ضرورت ہے، لیکن وہ صرف اور صرف دیکھتے ہیں، ایک تو FATF کی گرے لسٹ سے پاکستان کا نام کب نکلے گا، دوسرا افغانستان میں امن کب ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بھارت اپنا پورا زور لگاتا ہے کہ ان دونوں مسائل میں پاکستان پھنسا رہے۔ ان 2-3 سالوں میں الحمدللہ پاکستان نے بہت ترقی کی ہے، پاکستان صحیح ڈائریکشنز پہ لگ گیا ہے، امریکہ کے چنگل سے نکلے، سعودی عرب کے چنگل سے نکلے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو رہے ہیں، ملک کے اندر جو مسائل ہیں، یعنی اس کو کہتے ہیں جڑ سے ٹھیک کرنا۔ جو کمزوری تھی ہماری سعودی عرب کے پاس، اس نے ہر طرح سے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا۔ لیکن جو سعودی عرب کی کمزوری ہے، ابھی تک پاکستان نے اسے کبھی بلیک میل نہیں کیا کہ ہم اپنی فوجیں واپس بلا لیں گے۔ پہلے تو اسے لگتا تھا کہ وہ امریکہ کے ساتھ اس کا سب سے بڑا اتحادی ہے، اور امریکہ کے کہنے پر وہ بھارت کے قریب ہوا، اسرائیل کے قریب ہوا۔ بھارتی آرمی چیف نے سعودی عرب کا دورہ کیا پاکستان کو دکھانے کے لیے کہ اگر آپ نے اپنی فوجیں واپس بلا لی تو بھارت تیار ہے۔
لیکن بھارت اور اسرائیل پر ٹرمپ کے کہنے پر سعودی عرب اعتبار کرتا تھا. اب ٹرمپ ہی چلا گیا ہے, امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی آ گئی ہے, تو اب سعودی عرب کو ضرورت ہے پاکستان کی, سعودی عرب کو ضرورت ہے چین کی, سعودی عرب کو ضرورت ہے روس کی. اب بھارت اور اسرائیل اس کے کسی کام کے نہیں رہے. ناظرین, آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں, اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں, سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں, اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.